ایک زمانے میں ایک قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا سے ملنے آیا۔ وہ سارا وقت اپنے دادا کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا سے کہا، دادا جان، جب میں بڑا ہوں گا تو میں ایک کامیاب آدمی بننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کامیاب ہونے کے کچھ طریقے بتا سکتے ہیں؟ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے قریبی نرسری میں لے گئے۔ نرسری سے اس کے دادا نے 2 چھوٹے پودے خریدے اور گھر واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک پودا ایک گملے میں لگایا اور اسے گھر کے اندر رکھ دیا اور دوسرا پودا گھر کے باہر لگا دیا۔ اب کے خیال میں ان دونوں پودوں میں سے مستقبل میں کون سا پودا زیادہ بہتر بڑھے گا؟ دادا جان لڑکے کو دیکھتے رہے اور لڑکا کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، گھر کے اندر والا پودا زیادہ بہتر بڑھے گا کیونکہ وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے، جبکہ باہر والا پودا بہت سی چیزوں جیسے تیز دھوپ، طوفان، بارش اور جانوروں کے خطرے میں ہے۔ دادا جان مسکرائے اور بولے، آؤ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ 4 سال بعد لڑکا دوبارہ اپنے دادا سے ملنے آیا۔ جب لڑکے نے اپنے دادا کو دیکھا تو اس نے ان سے پوچھا، دادا جان، پچھلی بار میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جائے، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس بار آپ کو مجھے بتانا پڑے گا۔ دادا جان مسکرائے اور بولے، یقینی طور پر، لیکن پہلے آؤ ان پودوں کو دیکھیں جو ہم نے کچھ سال پہلے خریدے تھے۔ یہ کہہ کر دادا جان لڑکے کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے ایک چھوٹا پودا گملے میں لگایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا پودا ایک بڑا پودا بن گیا تھا۔ پھر وہ لڑکے کو اس پودے کو دیکھنے کے لیے لے گئے جو انہوں نے باہر لگایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پودے سے ایک بڑا درخت اگایا تھا جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور وہ آنے جانے والوں کو سایہ فراہم کر رہا تھا۔ اب دادا جان نے لڑکے کی طرف دیکھا اور پوچھا، بتاؤ کون سا پودا زیادہ بڑا ہوا؟ کون زیادہ کامیاب ہے؟ اور کیوں؟ لڑکے نے جواب دیا، وہ جو ہم نے باہر لگایا تھا۔ لیکن دادا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پودے کو تو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، پھر بھی یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ دادا جان مسکرائے اور بولے، ہاں، باہر والے پودے کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسائل سے نمٹنے کے اس کے فوائد بھی تھے۔ باہر والے پودے کو اپنی جڑیں جتنی چاہے پھیلانے کی آزادی تھی۔ طوفان اور تیز بارش جیسے مسائل نے اس کی جڑوں کو اور بھی مضبوط بنا دیا۔ آج یہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک چھوٹا طوفان بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ پودا جو ہم نے اندر لگایا تھا وہ چھوٹا ہی رہا اور وہ کمزور بھی ہے کیونکہ اس نے تیز طوفانوں، بارش اور تیز دھوپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ پھر دادا جان نے اپنے پوتے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے بیٹے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک تم زندگی میں جدوجہد نہیں کرو گے، جب تک تم مشکلات سے نہیں گزرو گے، تم بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم آرام دہ راستے چنو گے تو تم اتنی ترقی نہیں کر پاؤ گے جتنی تم کر سکتے ہو، اور اگر تم جدوجہد کرنے اور مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو تو تمہارے لیے کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی مسائل کو رکاوٹیں نہ سمجھو، بلکہ انہیں کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے سیڑھیاں سمجھو۔ اور لڑکے نے ایک لمبا سانس لیا اور درخت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دادا کے الفاظ اس کے ذہن میں